خصوصاً على سید الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل صد احترام ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں، قرب و جوار میں سماعت کرنے والی اسلامی مسلمان ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے نظام کائنات کو
ایک مخصوص وقت کے لیے جاری رکھنا ہے اور پھر اس کائنات نے ختم ہو جانا ہے۔ مختصر سی اس زندگی کے اندر حق تعالی اپنے بندوں کو اتمام حجت کے طور پر بھیجتے ہیں، اور پھر اس مخصوص وقت کے بعد ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو بڑا آسان بنایا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو اپنی مخلوقات میں انسانوں پر کھول کے رکھ دیا۔ یعنی کیا حق اور کیا باطل، کون اپنا اور کون پرایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو بڑی کھلی طور پر بڑے خوبصورت انداز سے کھول کر بیان فرما دیا، اور کائنات کے اندر انسان کو اس کے عمل کی جزا کے طور پر ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ وقت ختم ہو جائے گا، ہم سب لوٹ کر اللہ کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر ہم اپنا حساب دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ نے حساب کے لیے جس کو بھی طلب کر لیا وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کو حساب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، غفور غفار ذات ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو بڑی کھول کر اس لیے بیان کیا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ حق اور باطل کو پہچاننے میں کسی غلط سمت پر گامزن نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر اس نے حق کو واضح نہ کیا ہوتا اور باطل کو بیان نہ کیا ہوتا تو انسان کے پاس یہ سوال تھا کہ یا اللہ میں تو حق جانتا ہی نہیں تھا، میرے سامنے تو حق کھلا ہوا نہیں تھا، میں کیسے پہچانتا؟ اللہ نے اتمام حجت کر کے حق کو کھول کے بیان کر دیا، اور ایسا بیان کیا کہ صبح قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کو تمہارے پاس جو بھیج رہے ہیں اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، کسی انسان کو حفاظت نہیں دی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن صبح قیامت تک اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ حق اور ہدایت کو کھول کے بیان کرتا رہے گا، لیکن اس کے دشمن، قرآن کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے صحابہ کے دشمن ہر دور میں کسی نہ کسی انداز کے اندر وہ اللہ سے اپنی عداوت دکھاتے رہیں گے، اور مسلمانوں کو ان اعداء اللہ سے بچنے کا حکم دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان کے حربوں کو سمجھ کر اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور صحابہ و اہل بیت کی عظمت اور رفتوں کا دفاع کرتے رہو۔
اس لیے جب صحابہ کے کثیر تعداد میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت میں میری امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے 73 ہو جائیں گے، 73 جماعتیں بن جائیں گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک رہ جائے گی۔ آج ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ میں وہ جماعت ہوں، میں وہ جماعت ہوں، میں وہ جماعت ہوں، میں وہ جماعت ہوں، لیکن جس رسول نے یہ پیشن گوئی کی ہے تو پیشن گوئی کو مجمل نہیں چھوڑا، تفصیل بیان کر دی، کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام نہیں لیا، نشانی اور علامت بتا دی، فرمایا جو ناجیہ فرقہ ہوگا، جو حق والا فرقہ ہوگا، جو اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ ہوگا، آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی ما انا علیہ واصحابی، اس کا راستہ وہ ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ آپ نے فرقہ ناجیہ میں اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو شامل کیا۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں اسلام کے دعوے کے اعتبار سے، آپ کو رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نبی اور صحابہ کے راستے پر ہے یا نہیں ہے۔ اور نبی اور صحابہ کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا جو قرآن نے بتایا ہے، جو نبی کے فرمان میں آیا ہے، یہی نبی اور صحابہ کا راستہ ہے۔ اور جو قرآن سے آگے بڑھ گیا، جو رسالت مآب سے آگے بڑھ گیا، جس نے اصحاب کی تکفیر تک کر دی، جس نے صحابہ کرام پر سب و شتم کر دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دی، اس نے اپنا جہنمی ہونا خود بتا دیا۔ مملکت خداداد پاکستان کے اندر ایک عرصہ دراز سے ایک ملک اور اس ملک کے دباؤ کی وجہ سے اور اس ملک کے پیسوں کی وجہ سے اور اس کی گیس کی وجہ سے، اس کی حرام کاریوں کی وجہ سے، اس اسلامی سلطنت پاکستان کے اندر حضرات صحابہ کرام کی توہین کا ارتکاب آئے روز نئے سے نئے انداز کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ 2-3 دن سے اہل اسلام کا احتجاج ہو رہا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، اور بات یہ ہے کہ علماء کو جو قتل کرنے والے ہیں، پھر ان کے اوپر FIRیں کی گئی، حکومت کہتی ہے ہمیں قاتل نہیں ملے، کس نے مارا قاتل نہیں ملے، کسی عالم کا قاتل آج تک ان کو نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، جس نے گولی ماری وہ نہیں ملا، جس نے گالی دی صحابہ کو وہ تو مل گیا نا، جس نے گالی دی اس کو تو پکڑو، گولی والا تو تم نہیں پکڑ سکے، جو گالی والا ہے اس کو تو پکڑو، تم گالی والے کو پکڑ لو گے ہم سمجھیں گے تم اس ملک کے ساتھ مخلص ہو۔ یہ کون سی تک ہے؟ میری ماں تیری ماں کی عزت محفوظ ہے، صحابہ لاوارث ہیں، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی جس کے لیے رسول اللہ فرما کر گئے افضل البشر بعد الانبیاء، اگر نبیوں کے بعد اس زمین کے اوپر آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے، درختوں نے اگر نبیوں کے بعد کسی نے سب سے افضل شخص دیکھا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا، اور حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ واللہ للہ واللہ للہ انزل اسم الصدیق، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لقب تو محمد عربی نے صدیق کا دیا ہے، لیکن اس صدیق کے لفظ کو آسمان سے اتارنے والا اللہ ہے۔ وہ ابو بکر
جس کی صفائی میں، جس کے دفاع میں، رسالت میں آپ خود میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کا کسی بات میں بحث مباحثہ ہو گیا، ابو بکر ان پر غصے ہو گئے، حضرت عمر ناراض ہو کر چلے گئے، ابو بکر معافی مانگتے رہے، پیچھے پیچھے جاتے رہے، ابو بکر کی بات نہیں سنی اور حضرت عمر نے دروازہ بند کر دی، دروازہ بند کر دیا۔ ابو بکر صدیق پریشان حالت میں اللہ کے رسول کی طرف آ گئے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس صحابہ کے درمیان آپ تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق نے آ کر پورا واقعہ بیان کیا، حضرت عمر بھی آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ساتھی کو کسی نے ناراض کیا ہے، میرے دوست کو کسی نے ناراض کیا ہے۔ حضرت عمر پشیمان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابو بکر کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ میری زیادتی تھی، میں ذرا اونچا بول گیا، زیادتی مجھ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، ابو دردہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا نہ ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کی اور صحابہ سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، بعثنی اللہ نے مجھے مبعوث کیا تمہاری طرف، اور میں نے تمہیں بلایا اللہ کی طرف۔ جب میں نے تم سے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، قلتم کذبتا، جب میں نے تم سے یہ کہا تو تم نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب میں نے تمہیں توحید کی طرف بلایا، قلتم کذبتا، تم نے کہا تھا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وقال ابو بکر صدقتا، جب تم سب جھٹلا رہے تھے، اس زمین پر جو میرا تھا، جس نے میرا اقرار کیا تھا، وہ ابو بکر تھا۔ جب تم سب جھٹلا رہے تھے، مجھے ماننے والا ابو بکر تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تارکون لی صاحبی، تارکون لی صاحبی، تارکون لی صاحبی، 3 بار فرمایا۔ فرمایا تم مجھے میرے ساتھی سے جدا کرنا چاہتے ہو، مجھے میرے دوست سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں ابو بکر کے اندر جو فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ تم میں کسی کے اندر بھی نہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں فما اوذی ابا بکر بعدہا، یہ وہ دن تھا جس کے بعد ہم نے ابو بکر کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں دی، کیونکہ ابو بکر کو تکلیف دینے سے رسول اللہ تڑپ جاتے تھے، اور جو ابو بکر کو گالی دے رہا ہے وہ روزے میں رسول کو نہیں تڑپا رہا۔ اس بے ایمان، اس کمینے کو پکڑنے کے لیے گورنمنٹ کو اتنا وقت لگ رہا ہے، وہ اتنے پاورفل ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ صحابہ کو گالی دے کر پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ پھر قانون جب لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں قانون لیتے ہیں تو لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، آپ لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں بدامنی ہو، بتاؤ 2 لوگ کیس لے کر گئے عدالت کے اندر، ایک کہتا ہے گالی نہ دو، نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو، ایک کہتا ہے نہیں میں دوں گا۔ شرارتی کون ہے، گالی دینے والا یا گالی سے روکنے والا؟ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ بات تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی؟ اور گالی بھی اس کو جس کو رسول اللہ فرما کر گئے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ افضل اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں،
8 دروازے جنت کے، صحابہ کے مجمع میں اللہ کے رسول فرمائے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جو ان دروازوں میں سے کسی دروازے کا اہل ہوگا تو وہ اسی دروازے سے جنت داخل ہو جائے گا۔ من کان اہل الصلاۃ، جو نماز والے ہیں، دعیا تو ان کو من ابواب الصلاۃ، ان کو نماز والے دروازے سے جنت داخل کیا جائے گا۔ جو صدقہ دینے والے ہیں ان کو دعیا من ابواب الصدقہ، صدقے والے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ جو جہاد والے ان کو جہاد والے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، قال ابو بکر، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، هل تدعى احد من ابواب الجنت کلھا، کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے ہی دروازے بلا رہے ہوں گے کہ میری طرف سے آؤ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اس کائنات میں ایسا ابو بکر صرف تو ہی ہے کہ جنت کا ہر دروازہ پکارے گا ابو بکر میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا، میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ اے رسول اللہ کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں اس ابو بکر کی عزت عمران خان سے بڑھ کر ہے، مولانا فضل الرحمان سے بڑھ کر ہے، زرداری سے بڑھ کر ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر ابو بکر کی عزت محفوظ نہیں ہے اور ابو بکر کی عزت کے اوپر کوئی کتا حرف ڈالتا ہے، تم کاروائی نہیں کرتے، کل کچھ بھی ہوگا ذمہ دار تم ہوگی۔ اے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہے، ابو بکر میرے اندر سے چلا جا، اور رسول اللہ بتانے والے، پیغمبر بتانے والے ابو بکر وہ ہستی ہے، تمہیں اس کی عزت سمجھ نہیں آتی؟ لانتی ہو، تمہیں وہ ابو بکر سمجھ نہیں آتا؟ نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن گالی دو گے مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں بھائی برداشت کریں گے آپ؟ مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اپنی قوم کی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پٹھان این پی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہزارے وال ہزارہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پنجابی پنجابیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سندھی سندھیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بلوچی بلوچیوں کے، اور کوئی مسلمان ہے جو نبی کی جماعت کے لیے بھی کھڑا ہو؟ کسی کے پاس اتنی جرات نہیں، کوئی اتنا مسلمان نہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کے لیے اٹھے۔ یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا ضابطہ ہے جس میں ہر دوسرے دن اگر گالی دینی ہے تو نبی کے صحابہ کو ہی دیتے ہیں؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اور وہ ابو بکر، اللہ رب العزت نے جس کو تقی نہیں اتقا کہا ہے، متقی نہیں اتقا کہا ہے، اور وہ ابو بکر جس کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معیت خاص کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ معیت خاص قرآن مجید کے اندر صرف 4 لوگوں کے لیے ذکر ہوئی ہے۔ نمبر 1 فرمائے دے کہ معیت عامہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نام کسی کا بھی نہیں ہے۔ صفت بتائی، کچھ کمالات بتائے، ان پر عمل کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے، نام کسی کا نہیں ہے۔ یہ معیت عام ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو بھی صبر کرنے والا تکلیف پر مصیبت پر اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ معیت عام ہے، نام کسی کا نہیں ہے۔ ایک معیت خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معیت کا ذکر موسیٰ ہارون علیہم السلام ان کے لیے کیا، محمد عربی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے لیے کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا لا تخافا اننی معکما، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، خوف نہ کھانا، فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ و ہارون سے کہا ڈرنا نہیں، لا تخافا ڈرنا نہیں، فرعون تو بادشاہ ہے، اتنی بڑے اتنا لشکر ہے۔ معیت خاص کو ذکر کیا اللہ نے،
تم پکڑے جاؤ گے، قید ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری سزاؤں پہ تمہیں اجر دے گا، پھر تمہارے صبر پہ اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ نہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، لا تخافا، ڈرو مت، اننی معکما، بے شک اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، جاؤ۔ اور ادھر ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہیں، غار ثور ہے، کفار آگے ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے، ابو بکر نے دیکھ لیا۔ اب ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف اپنی جان کے لیے ہوتا ہے، میں مر جاؤں، غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے، جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے وہ غم ہوتا ہے، اپنی جان کا خوف ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے لیے ڈر رہے تھے، اس لیے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ یہ معیت قرآن میں اگر کسی کے لیے ذکر ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، یا ہارون علیہ السلام کے لیے ہے، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یا صرف ابو بکر صدیق کے لیے ہے۔ اے جس کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، تو کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو نہ مان، جا جہنم میں، لیکن تو گالی دے گا، کیسے دے گا؟ ہم دیکھتے ہیں اب تم گالی کیسے دیتے ہو۔ اس لیے پورے پاکستان کی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اگر ہمیں ہمارے راہبر، ہمارے علماء یہ کہیں گے کہ ابو بکر کو گالی دینے والا باز نہیں آ رہا اور حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اب مسلمانوں کو باہر آنا پڑے گا، ہم کسی کا نقصان کیے بغیر، اپنے مسلمانوں کا نقصان کیے بغیر انشاءاللہ مر جائیں گے، لیکن اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ان کتوں کو پکڑ کے آپ جیل میں نہیں ڈالتے۔ تیار ہیں؟ ڈرو گے تو نہیں؟ کیونکہ آپ ویسے نہیں مریں گے، ویسے آپ پر موت نہیں آئے گی، کوئی دین کا کام کیا تو مر جاؤ گے۔ یہ شیطان کے خیالات ہیں بھائی، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ ملا عمر کو دیکھو، ساری زندگی پوری دنیا کی قوتوں سے لڑتا رہا، موت چارپائی پہ آئی، گولی سے نہیں مرا۔ 20 سال امریکہ رہ کے چلا گیا، ملا عمر گولی سے نہیں مرا۔ خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگیں کر چکا ہے، موت چارپائی پہ آئی۔ صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، گھوڑے پر سفر کر 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 کے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ادھر ادھر ہو گئی، موت چارپائی پہ آئی، موت چارپائی پہ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات، 47 سریے اپنی زندگی میں روانہ کرتے ہیں، موت چارپائی پہ آئی، دنیا سے رخصت۔ اے کسی دشمن کی گولی پہ اگر اللہ نے تیرا نام لکھا ہے تو جہاں مرضی ہو تجھے موت آئے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز پہ حکومت دی، اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کی موت کا وقت ابھی چند ساتوں کے بعد، اللہ نے جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے وہ جگہ ادھر سے اتنا دور ہے، یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ اسرائیل علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں، انسانی شکل میں جا کے ادھر، اور اس کو غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ تیری موت کا وقت وہاں اللہ نے لکھا ہے، اس مقام پہ، وہاں میں نے تیری روح قبض کرنی ہے اور تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس شخص کو اسرائیل علیہ السلام کی انسانی صورت سے خوف آیا، تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، حضرت اللہ نے ہواؤں پر آپ کو حکومت دی ہے، میں اندر سے بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں، آپ ہوا کو حکم دے مجھے اٹھا کے وہاں پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیا، ہوا اٹھا کے وہاں لے گئی۔ جب وہاں اس کو چھوڑا، دیکھا آگے پھر اسرائیل علیہ السلام ہے، اس نے کہا کہ تیری وجہ سے تو ان سے درخواست کر کے اتنی دور آیا، اور تو یہاں بھی آ گیا۔
کہ میں بھی حیران تھا کہ اللہ نے تیری موت اس مقام پہ لکھی ہے اور وہاں سے یہاں تک تو پہنچے گا کیسے؟ مجھے کیا پتا تھا تو خود کہے گا مجھے وہاں پہنچا دے، میں ہی تیرے روح نکالنے والا فرشتہ ہوں، وہیں پکڑ کے روح نکال دے۔ تو آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا جب موت آئے گی، کہیں آپ کو جانا نہیں پڑے گا، جہاں بھی آپ ہوں گے وہ خود پہنچ کے آپ کی روح قبض کر لے گا۔ یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، موت کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ جہاں مرضی ہے چلے جائیں، وہ آپ کی روح نکالنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ لیکن اسلامی حمیت کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اپنی ماں پر، بہن پر، بیوی پر، بیٹی پر غیرت کھاتے ہیں، یہاں تو نبی کے صحابہ کی غیرت کی بات ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ لٹا گئے، سب کچھ لٹایا۔ مجھے بتاؤ، آج آپ مسلمان ہیں، پاک چیزیں کھانے کا حکم ہے، پاک چیزیں کھاتے ہیں، کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بولو کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ بتاؤ پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ نہیں آئے، لیکن رسول اللہ نے جن کو تیار کیا وہ صحابہ آئے۔ ان کا گاؤں یہ نہیں تھا، ان کی جگہ یہ نہیں تھی، لیکن وہ یہاں آئے، یہاں آ کر ان کی قبریں بنی، یہاں آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ہم تک پہنچایا، یہاں آ کر رکے کہیں بھی نہیں، آگے ہی چلتے رہے، آگے ہی چلتے رہے، آگے ہی چلتے رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں پیدل سفر کر کے، پیدل سفر، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، اور جب افریقہ کے جنگلوں کو کراس کر دیا اور آگے جہاں آج لوگ کہتے ہیں اس کے بعد صرف سمندر ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد آگے صرف سمندر ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس سمندر میں امیر معاویہ نے اپنا گھوڑا پکڑا، اس کی لگام کھینچی اور اس کو سمندر کے اندر ڈالا، اور یہ اعلان کیا کہ اگر اس سے آگے بھی کوئی انسان ہوگا میں اس تک بھی اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا کے چھوڑوں گا۔ اور اس کے اس کردار کو شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ اقبال دیکھ کر کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ کیا کہتا ہے؟ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جس نے سمندر کی تاریکیوں میں اپنے گھوڑوں کو ڈالا کوئی اور نہیں، پیغمبر کا صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ اے رسول اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر گئے وہ، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، آپ کسی لات منات عزا، کسی ہنومان، کسی بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیکا ہوا ہوتا، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہوتے، تمہارے اوپر اتنا احسان ہے صحابہ کا ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، وہ تم تک پہنچے، تمہیں اسلام ملا، ایک راہ مل گئی، جینے کا مقصد مل گیا، تم نے جینے کا مقصد بگاڑ دیا، جینے کا مقصد عشق بنایا، جینے کا مقصد تم نے اپنی شراب خوری کو بنایا، جینے کا مقصد زناکاری کو بنا دیا۔ مسلمان تیرے جینے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ کے لیے جیے، اس کے رسول کے لیے مر جائے، یہ تجھے پتا ہے جینے کا مقصد تو یہ تھا، لیکن آج مسلمانوں میں وہ مقصد نظر نہیں آیا۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، صرف ٹٹولتے ہیں، امتحان ہے۔ نعرے عمران خان زندہ باد، نعرے زرداری زندہ باد، نعرے فلاں زندہ باد، نعرے فلاں، ہم تو کوئی ووٹ نہیں چاہیے تمہارا، اپنے پاس رکھو، صرف تمہارے ایمان کی تھوڑی سی رتی چاہیے کہ صحابہ کی عزت کے لیے میدان میں آؤ۔ ووٹ تم اپنے اندر ڈال، اپنے کیا نام ہے اسے، وزیر کو دو، جس کو مرضی ہے دو، ہمارے کو ووٹ نہیں چاہیے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی عزت کے لیے میدان عمل کے اندر آؤ، ہمارے کو ووٹ نہیں چاہیے تمہارا، نہیں دینا، اپنے پاس رکھو، سنبھال کے رکھو، کنجروں کو دو،
ناچنے والوں کو دو، گانے والوں کو دو، جو دین کے دشمنی کے قانون بناتے ہیں ان کو دو، نہیں چاہیے۔ تمہارے ایمان کی تھوڑی سی رتی چاہیے کہ وہ ایمان کی رتی اپنے پاس لاؤ اور میدان عمل میں نکلو، اور اس حکومت کا گریبان پکڑ کر، ہم ان کے غلام ہیں؟ کوئی غلام نہیں ہے ہم ان کے۔ اگر یہ ہمارے اوپر وزارت کرتے ہیں، ہمارے ایم این اے ایم پی ہیں، تو ہماری وجہ سے ہیں، غلام نہیں ہیں۔ اگر یہ ریاست اسلامیہ ہے تو ریاست اسلامیہ میں حضرت سلمان کھڑے ہو کر حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، خطبہ نہیں دینے دیں گے آپ کو، پہلے جواب دو۔ مال غنیمت میں جو چادریں ہمیں ملی وہی آپ کو ملی، ہماری چادر سے کرتا نہیں بنا، آپ کی چادر سے کرتا کیسے بن گیا؟ پہلے اس بات کا جواب دو، بعد میں دین کی بات کرنا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک چادر ابا کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، پورا سال گزر گیا، والد نے کوئی کپڑوں کا جوڑا نہیں بنایا تھا، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی کہ آپ اپنے لیے جوڑا بنا لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب یہ گواہی دی، حضرت سلمان فارسی بیٹھ گیا اور کہا عمر تو کہہ، ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ ہم تو وہ دین چاہ رہے ہیں، ہم تو وہ نظام چاہ رہے ہیں، اس نظام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس نظام سے تم خود ڈرتے ہو۔ یہ خود ڈرتے ہیں، کیوں؟ نظام اسلامی کے اندر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کو رجم کرنا ہے۔ اگر آپ اسلامی نظام لے کر آئیں گے، یہ جتنے وزیر ہیں ان کی تو سب کی ویڈیو نکلی ہوئی ہے، یہ تو سارے زانی ہیں، شرابی ہیں، ان کا ہوگا کیا؟ یہ اپنے خوف سے تمہارے اوپر طاری ہیں، لیکن تمہیں اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔